جس میں آنے والے وقت کے لیے پلان بنایا گیا ہے، جس کے مطابق آنے والے سال میں صرف تباہی، جنگیں اور بربادی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس میگزین کے کور میں چھپی ایسی نشانیوں کی بات کریں گے جو دجالی طاقتوں کی جانب سے تباہی کا اشارہ ہے، اور ان کے مطابق یہ ان قریب اس دنیا کے نظام کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ سب کیسے ہوگا اور سال 2023 کے بعد ہماری دنیا کیسی ہوگی، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا خبیث اور غلیظ دشمن یہودی زائنسٹ ہے۔ یہودی زائنسٹ کئی سو سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے مہرے بٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں دنیا بھر میں یہودی زائنسٹس نے عیسائی زائنسٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ یہودی زائنسٹ اپنے مذموم مقاصد کے لیے خوبصورت لڑکیوں، دولت کے انبار اور طاقت کو خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو جھکتے نہیں اور جو بکتے نہیں، ایسے ایمان افروز مسلمانوں کو انہی کے درمیان موجود بے ضمیر، بے ایمان سازشی اور منافق مسلمانوں کے ذریعے شہید کروا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عام عوام کے دلوں میں بھوک پیاس اور موت کا خوف بٹھا دیا ہے۔ کہیں وائرس تو کہیں بیماری اور کہیں تابکاری کے اثرات نے ہمیں نفسیاتی بنا دیا ہے، اور یقیناً یہ سب کچھ دنیا بھر میں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پلان تیار کر کے عملی جامہ زور زبردستی رائج کروا دیا گیا ہے، کیونکہ دجال کی آمد سے قبل دجالی ذہن اور لوگوں کو اس کا غلام بنانے کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی سپر پاور کے ذریعے اسلامی ممالک کی بچی کچی طاقت کو زائل کرنے کے لیے ایک جانب انتہا سے زیادہ مہنگائی تو دوسری جانب انتہا سے زیادہ امیری پیدا کر کے غربت کے مارے لوگوں کا ایمان زائل کرنا ہے، اور یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان کے سب پلان مختلف دجالی میگزینز کی مدد سے آشکار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اکانومسٹ میگزین بھی ہے، جس کا مکمل کنٹرول دجالی طاقتوں کے پاس ہے، اور یہ ہر سال اپنے خطرناک عزائم اس میگزین کی کور فوٹو پر واضح کرتے ہیں، جیسا کہ سال 2023 کے لیے کیا جا چکا ہے۔ اس سال کی میگزین میں 2 کور فوٹو ریلیز کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تصویر کا بغور جائزہ لیں تو اس میں پچھلے 3 سالوں کی کہانی بھی بتائی گئی ہے کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دنیا کو کیسے چلایا۔ اگر ہم 2020 کے ہیش ٹیگ دیکھیں تو اس کے نیچے وائرس کے نشان کو دیکھا جا سکتا ہے، جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ یعنی خانہ کعبہ میں بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن آج افسوسناک طور پر یہ سازشی لوگ اس میگزین کے ذریعے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس ہولناک وائرس کے پیچھے بھی ہم ہی تھے۔ اس کے بعد 2021 والے حصے کو دیکھیں تو اس کے نیچے ماسک بنائے گئے ہیں، یعنی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2021 میں اس وائرس سے بچنے کے لیے ماسک عام ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس بیماری پر کنٹرول حاصل ہونے لگا۔ اس کے بعد اس تصویر میں 2022 کے نیچے دیکھیں تو یہاں ہمیں بہت ساری سرنجز نظر آئیں گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں ہماری جانب سے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین بنائی گئی اور پھر ہماری طرف سے تمام پابندیاں ہٹا لی گئیں۔ اور اس کے بعد اگر 2023 کی بات کریں تو اس تصویر میں ہمیں ماڈرن دنیا دکھائی گئی ہے، جیسا کہ یہاں سولر سسٹم اور بجلی پیدا کرنے والے ونڈ سسٹمز کو دکھایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں گھروں میں چلنے والی بجلی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا اور لوگ سولر کی مدد سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، لوگوں کا رجحان سولر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسی تصویر میں ہمیں ایک سائیکل بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماڈرن دنیا میں سائیکل کا کیا کام ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آئے روز مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ان مہنگی ہونے والی چیزوں میں سر فہرست پیٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب پیٹرول کا استعمال کم سے کم کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سال میں مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر سائیکل کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سائیکل کے ساتھ ہی ایک بڑے سارے انجیکشن کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بھی ہمیں کوئی بڑی بیماری دیکھنی پڑ جائے گی جو سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ دوستو، اس کے علاوہ اس کور پر پیلے رنگ کا ایک واضح نشان دکھائی دے رہا ہے جو دراصل کرپٹو کا نشان ہے،
اور اس کے ساتھ بھی ایک گراف بنایا گیا ہے جو بتدریج اوپر جاتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس تصویر میں یہ واضح اشارہ ہے کہ 2023 کرپٹو کرنسی کا سال ہوگا اور دنیا بھر کے بینکوں میں اسی کرنسی کو رائج کر دیا جائے گا، جبکہ یہی وہ کرنسی ہے جس کو ہم دجالی کرنسی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک خاص بینک بنایا جائے گا۔ لیکن در حقیقت یہ بینک ایک اکاؤنٹ کی طرح ہوگا جو خفیہ طاقتوں کے کنٹرول میں ہوگا، اور یہ طاقتیں جب چاہیں گی کسی بھی انسان کے بینک اکاؤنٹ سے قیمت نکال لیں گی۔ مثلا آج کل جیسے ہم موبائل فون کا کارڈ خریدتے ہیں اور جیسے ہی اسے لوڈ کیا جاتا ہے تو اصل مالیت آنے سے پہلے ہی حکومتی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسی طرح آگے چل کر مختلف قسم کے ٹیکس لگا کر کسی کو بھی آسانی کے ساتھ بھکاری بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اس بٹ کوائن جیسی ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں رائج کرنے کے بعد RFID سسٹم متعارف کروایا جائے گا، جس کے بعد جس کسی نے بھی اس دجالی نظام کے خلاف آواز اٹھائی اسے چند منٹوں میں غربت سے دوچار کر دیا جائے گا۔ یوں انسان کو شیطان کا پیروکار بننے پر مجبور کیا جائے گا اور یوں دنیا پر دجالی حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر، جس کا مرکز امریکہ کی بجائے یروشلم میں ہوگا، قائم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی حکومت یا بینک اس وقت بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کی ملکیت ظاہر نہیں کر رہا اور چین اور امریکہ میں تاحال اس میں لین دین پر پابندی ہے، تو پھر دجالی حکومت اسے کیسے استعمال کرے گی؟ اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ جس انداز میں کاغذ کی کرنسی کے بعد ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کو ایک سہولت کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کروایا گیا ہے اور اب لوگوں نے اسے سہولت کے طور پر قبول بھی کر لیا ہے، اسی طرح آنے والے دنوں میں دنیا میں بٹ کوائن کرپٹو کرنسی بھی ایک سہولت کے طور پر متعارف کرا دی جائے گی، اور جب دنیا اس کی عادی ہو جائے گی اس کے بعد اس کا اصل استعمال دجالی مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔ دوستو، یقیناً ہر انسان کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ 1992 کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، اور حقیقت میں اس نظام کے راستے میں اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلامی واحد رکاوٹ تھا۔ اس لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، کیونکہ ان اداروں کا مقصد لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے، جیسا کہ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، کاروبار کے طور طریقے، یہ تمام وہ پہلو ہیں جن میں کھینچ کر لوگوں کو اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا ہے، بلکہ اس جیسے بے شمار پلان